رامپور، مراد آباد، بریلی کے آس پاس، اور آپ لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آپ کے قریب ہیں، اعلیٰ حضرت سے قریب رہنے والے ہیں، شریعت کے علوم کا بے تاج بادشاہ، اور ایسے بڑے بڑے علماء کے قریب رہنے والے لوگوں کو اسلام سے اتنا دور دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو یہ جہیز والے سسٹم کو ختم کرنے والے نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں حیرت ہوتی ہے مجھے، میں کسی دن اسٹیج پر اس کو عرض کروں گا، اور مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، عوام تو عوام ہے۔ میں نے یہاں کے سنا ہے کہ مولانا اور علماء بھی جہیز کے چکر میں پاگل ہیں۔ تو کس کام کی پڑھائی کیا ہے انہوں نے، کس چیز کی پڑھائی کیا ہے، کون سے عالم؟ بہرحال اگر وہ ایسے علماء ہیں جو، تو پھر میں ان کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر دین کے اندر موجود خرابی کو آپ لوگوں نے ہی شروع رکھا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں، امام غزالی نے فرمایا کہ عالم اگر نفل چھوڑتا ہے تو عوام سنت چھوڑ دیتا ہے، اور عالم اگر سنت چھوڑے گا تو عوام واجب چھوڑ دیتی ہے، واجب اور فرض چھوڑنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم اگر ہلکی چیز کو، مکروہ کو بھی استعمال کرنے لگے گا تو عوام حرام کو بھی استعمال کرنے لگ جائے گی، کہ ہمارے جب مولانا ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو علماء دین کی ہے جو اس برائی میں مبتلا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہے کہ شریعت کے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر وہ عالم دین کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ دنیا حاصل کر سکے، اپنے علم کی بنیاد پر اپنا منصب دکھا کر کے کہ میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، یہ دکھا کر کے اگر کسی سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پاخانے پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ اس برے رسم کا اور اس برے رواج کا خاتمہ آپ حضرات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جب ان کی شادی کا موقع آئے گا تو آپ بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا کرو اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب سعادتوں سے نوازے، اور اس نکاح کے بعد اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بردا وسلاما، الحمد للہ الذی جعل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبحا عظیما، الحمد للہ الذی
كلم الله سيدنا موسى عليه السلام خير كلاما. الحمد لله الذي كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه السلام بعد أن ابتلاه مرضا وسقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا عيسى عليه السلام في النبيين خير مقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم هديا للناس وإماما. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه البليغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسولنا النبي الأمين المكي المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میں فقیر قادری سلمان احمد الازہری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون اسلام کے موافق اہل سنت و جماعت کے طریقے پر محمد نفیس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ نغمہ بھی جو محمد اقبال صاحب کی وکالت سے اور دو گواہوں کی موجودگی میں محمود عالم اور فرقان علی 10,786 روپئے نقد مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا. اے محمد نفیس، کیا آپ نے نغمہ بی کو 10,786 روپئے نقد مہر مع نان و نفقہ کے مذکورہ گواہوں کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے جناب محمد اقبال صاحب کی وکالت میں نغمہ بی کو دو گواہوں کی موجودگی میں 10,786 روپئے نقد مہر نان و نفقہ کے ساتھ حاضرین اہل سنت و جماعت کے روبرو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا.
کیا آپ نے نغمہ بھی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. قبلت منك نكاحها وتزويجها ورضيت بمهرها ونفقتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفور عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة وسائر أزواج رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. اللهم بارك لهما في خير وجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما في خير وبارك عليهما في خير وجمع بینہما فی خیر. الہ العالمین اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب قدیر احسن الخالقین اس نکاح کی تقریب کو نظر بد سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد اور شرین و فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما. اس نکاح کی تقریب میں جو دولہا اور دلہن ہے محمد نفیس اور نغمہ بھی ان دونوں کو الفتوں اور محبتوں کی زندگی عطا فرما. نہ چاہتی نہ اتفاقی جھگڑے اور فسادات سے اور شر و فساد سے ان کی زندگی کو محفوظ فرما. شیطان کی شرارتوں سے نفس امارہ کے بہکاوے سے محفوظ فرما. اے قدیر و جبار خدا آنے والی دلہن کو دولہے والوں کے گھر والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے. ان دونوں کے ذریعے سے نیک و صالح عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا ہو. اے رب العالمین اس خاندان کو ہمیشہ گستاخان رسول اور بدعقیدگی سے محفوظ فرما. ہم سب حاضرین اہل سنت و جماعت کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.